السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک۔ ناظرین، گزشتہ چند دنوں میں امریکی پالیسی میں ایک واضح تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ ابتدا میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اندیا دیا تھا کہ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر 20% ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ دنیا کی تیل کی بڑی مقدار اسی سمندری راستے سے گزرتی ہے، اس اعلان نے عالمی منڈیوں اور خلیجی ممالک میں شدید تشویش پیدا کر دی۔ تاہم بعد ازاں ٹرمپ نے اس فیصلے سے پیچھے ہٹتے ہوئے اس مجوزہ ٹیکس کو واپس لینے کا اعلان کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے عالمی دباؤ، تیل کی قیمتوں میں ممکنہ اضافہ اور امریکی اتحادیوں کے تحفظات اہم عوامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس یو ٹرن کے فوراً بعد ٹرمپ نے اپنے بیانات کا لہجہ مزید سخت کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران امریکہ کی شرائط کے مطابق معاہدہ نہیں کرتا تو آئندہ ہفتے ایران کے تمام بجلی گھر اور اہم پل تباہ کر دیے جائیں گے۔ یہ بیان صرف ایران نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے انتہائی تشویشناک سمجھا جا رہا ہے۔ ذرا مختصر گفتگو آپ کو سنواتے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ کے ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں۔ یہ مصرعہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر۔ کوئی دھمکی دیتے ہیں، بیان دیتے ہیں، اس کے بعد اس سے یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ اب جو رد عمل ہے ایران کی طرف سے وہ فوری طور پر سامنے آ گیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح الفاظ میں کہا کہ ایران کسی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا اور ملک کے ایک ایک انچ کا دفاع کیا جائے گا۔ ان کے مطابق اگر ایران پر کوئی حملہ کیا گیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور اس کی ذمہ داری حملہ آور پر ہوگی۔ امریکی موقف یہ ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرے، حساس تنصیبات کی نگرانی قبول کرے اور خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو کم کرے۔ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ وہ صرف ایسے معاہدے پر آمادہ ہوگا جس میں اس کی خود مختاری، قومی سلامتی اور معاشی مفادات کا احترام کیا جائے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ مذاکرات ضرور چاہتا ہے، لیکن وہ ایسا معاہدہ چاہتا ہے جس میں شرائط زیادہ تر واشنگٹن طے کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف مذاکرات کی بات کی جاتی ہے اور دوسری طرف سخت معاشی پابندیوں اور فوجی کارروائیوں کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں۔ ایران کا موقف اس سے مختلف ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ دھمکیوں کے سائے میں ہونے والے مذاکرات حقیقی سفارتکاری نہیں بلکہ دباؤ کی سیاست ہوتے ہیں، اور ایسی صورت میں دیر پا معاہدہ ممکن نہیں۔ اگر دونوں ممالک اپنے اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں تو اس کشیدگی کے اثرات صرف امریکہ اور ایران تک ہی محدود نہیں رہیں گے۔ خلیجی خطے میں عدم استحکام، عالمی تیل کی قیمتوں میں اضافہ، عالمی تجارت میں رکاوٹیں اور نئی فوجی کشیدگی جیسے خدشات مزید بڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ اور ایران ایک قابل قبول سفارتی راستہ نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا پھر سخت بیانات عملی اقدامات میں تبدیل ہو کر پورے مشرق وسطیٰ کو ایک نئے بحران کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ تو بات کریں گے کیا ممکنات ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ہما بقائی صاحبہ۔ بہت شکریہ ہما بقائی صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ میڈم، سخت بیانات تو ڈے ون سے آ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی، اور ایران بھی اس کا ترکی بترکی جواب دیتا ہے، لیکن اب جو امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا، ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ اگر معاہدہ نہیں کرو گے تو بجلی گھر تباہ کر دیں گے، پل تباہ کر دیں گے، بڑا سخت بیان ہے۔ یعنی ایک طرح سے ڈیسپریشن بھی شو ہو رہی ہے۔ کیا آپ اتفاق کریں گے ٹرمپ جو ہے وہ ڈیسپریٹ ہوئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے اور وہ بھی ان کی شرائط پر؟ دیکھیے، ڈیسپریشن تو دونوں سائڈ سے ہے، اور اس پوری صورتحال میں اٹس لائک ہو ول بلنک فرسٹ۔ تو میرے خیال ہے وہاں پر شاید ایران کی ریزیلینس امریکہ سے زیادہ ہے۔ بہت لوگوں کا خیال تھا جیسے پہلے ایک دو دفعہ سلائٹ ایسکیلیشن ہوئی تھی اور پھر بات چیت شروع ہو گئی تھی، لیکن اب کے جو سو کالڈ ایسکیلیشن ہے وہ بالکل ایک ایسکیلیشن ٹریپ لگ رہا ہے۔ امریکہ ہارڈ پاور کا استعمال بھی بڑھا رہا ہے اور ایران اس کے جواب میں تھیٹر آف وار کو ہاریزونٹلی ایکسپینڈ کر رہا ہے، جو ایران کی اسٹریٹجی ہے۔ اور ایران کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ اتنا پین انفلکٹ کرو ارد گرد کہ جو امریکن سپورٹ بیس ہے ویسٹ ایشیا میں وہ شرنک ہو جائے، وہاں ایران کامیاب ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھیے اس نے دوحہ پہ حملہ بھی کیا، لیکن آج ان کے فارن منسٹر دوحہ گئے ہیں ایک فیونرل اٹینڈ کرنے۔ ابھی یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہاں پر بات چیت ہوگی یا نہیں۔ بلاکیڈ کی بات واپس ہو رہی ہے۔ ہرمز جو ہے اٹس وار آن ہرمز، اٹس وار فار ہرمز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ اب کی دفعہ جو مارکیٹس ہیں انہوں نے نیگیٹولی رسپونڈ کیا ہے۔ تو آئل پرائسز بھی اوپر گئی ہیں اور گیس پرائسز بھی اوپر گئی ہیں۔ ابھی تک جب سے ایم او یو ہوا تھا مارکیٹ جو تھی وہ ریزیلینس شو کر رہی تھی، باوجود اس کے کہ نیریٹو وار تھی، الفاظ کی گولہ باری ہوتی تھی، لیکن مارکیٹس اوپر نہیں جاتی تھی۔ لیکن اب کے مارکیٹس بھی اس صورتحال کو رسپونڈ کر رہی ہیں۔
لیکن دیکھیے 100 दिन जंग चली और फिर गुफ्तगू पर वापस आए, तो ये कितनी चल सकती है? इवेंचुअली तो कमेटीज पे ही जाना है और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो इन इश्यूज पे बातचीत के तहत ही होगा. उससे पहले कितना नुकसान होगा ये देखने की जरूरत है. आज चीन का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है. चीन का स्टेटमेंट ये आया है कि इजराइल और अमेरिका अपने मफादात के लिए खलीज को उन्होंने समझे स्लॉटर कर दिया है, यानी जो खलीजी ममालिक हैं उनकी बका अब अहम नहीं रही है. तो ये नई पोलराइजेशन भी है, नई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज भी है. एक और नई डेवलपमेंट जो इस दफा हुई है जो बहुत खतरनाक है मैं समझती हूँ, वो ये है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे जिनको ईरान की बैकिंग हासिल है वो पूरी कुव्वत के साथ इस जंग का हिस्सा बन गए. तो इसका मतलब है कि जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर है वो भी है और नॉन ट्रेडिशनल वॉरफेयर भी एक्सपैंड हो रही है. ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है. आपने नॉन स्टेट एक्टर्स की बात की है. हौसियों की तरफ से जो सऊदी अरब पर हमला किया गया और जाहिर है पाकिस्तान का एक मुआहदा है, सिक्योरिटी मुआहदा है सऊदी अरब के साथ, तो पाकिस्तान भी किसी तरह से फिर जाहिर है इन्वॉल्व हो जाएगा. मैं ये जानना चाहूँगा कि ये ईरान ने, अगर मैं इसको देसी ज़बान में मैं आपकी इजाज़त से कहूँ, कि पंगा नहीं ले लिया? देखिए सऊदी अरब पे डायरेक्टली हमला नहीं हुआ है. हुतीज के साथ जो सिचुएशन है वहाँ ईरान ने हुतीज को सपोर्ट किया है. सऊदी अरब को ईरान भी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है और पाकिस्तान ने भी ये बात ईरान को बावर कराई है कि सऊदी अरब हमारी प्रोटेक्शन में है. लेकिन आपने गुजारिश की ना कि एक एस्केलेशन ट्रैप है. ईरान भी एस्केलेशन ट्रैप में जा रहा है क्योंकि उसके लिए रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना तकरीबन उसकी बका से जुड़ा हुआ है. और अमेरिका का भी रेटरिक बहुत हाई हो गया है, तो ब्लॉकेट की बात दोबारा हो रही है. लेकिन देखिए जो हुर्मुज़ की ज्योग्राफी है ना, बहुत मुश्किल है कि ओमान और ईरान को कम्प्लीटली डिफीट कर हुर्मुज़ पे कब्जा कर लिया जाए. ये ज्योग्राफी की जो हमें सबक सिखाती है ना, ये उसके बरखिलाफ है. तो अमेरिका के लिए एक बात कहते हैं कि अल्लाह मियां ने जंगें इसलिए ईजाद की थी ताकि अमेरिका को ज्योग्राफी समझ में आ जाए. ये मार्क ट्वेन ने कहा था. बहुत बहुत इजाजत दीजिएगा मुझे. शुक्रिया जी हुमा बकाया साहब. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका. बड़ी तफसील के साथ आपने ईरान और अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर आपने गुफ्तगू की है और क्या आगे मुमकिनात हो सकते हैं. और ख़ास तौर पर ये बड़ा अहम पहलू है कि दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि जंग बंदी हो, कोई मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े, लेकिन पहल कौन करता है और कौन जो है वो सालसी को कबूल करने में पहल करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा. बहरहाल एक और अहम मामला है नाज़रीन, वो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का जो नया फार्मूला है, उस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको. पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली ज़ेर गौर है, जो अगर मंजूर हो गई तो आवाम को हर 15 रोज़ बाद नहीं बल्कि रोज़ाना पेट्रोल और डीज़ल की नई कीमतों का सामना करना पड़ सकता है. ज़रा के मुताबिक वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के मौजूदा निज़ाम को तब्दील करने पर गौर कर रही है. मुजावजा मनसूबे के तहत ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ओगरा हर रोज़ रात के वक्त पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल, ऑयल और मिट्टी के तेल की नई कीमतों का तयन करेगी, जबकि ये कीमतें हर रात 12 बजे से नाफिजुल अमल हो जाएंगी. अगर ये निज़ाम नाफिज हो जाता है तो कीमतों के तयन में हुकूमत का बराह रास्त किरदार पहले की निस्बत काफ़ी महदूद हो जाएगा और ओगरा तयशुदा फार्मूले के तहत आलमी मंडी और मकामी मुआशी अवामिल को सामने रखते हुए रोज़ाना नई कीमत जारी करेगी. इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायज़ा हर 15 रोज़ बाद बल्कि अब तो 7 रोज़ बाद लिया जाता है. हुकूमत आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत, रुपए के मुकाबले में डॉलर की कद्र, दरामदी लागत, फ्रेट चार्जेस, पेट्रोलियम लेवी डीलर्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन समेत मुख्तलिफ अवामिल का जायज़ा लेकर नई कीमतों का ऐलान कर दिया. लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गैर मामूली उतार चढ़ाव देखा गया और बाज़ औक़ात एक ही हफ्ते में कीमतें कई डॉलर ऊपर या नीचे चली जाती हैं, जबकि डॉलर की कीमत भी मुसलसल तब्दील होती रहती है. ऐसे में मौजूदा 15 रोज़ा या 7 रोज़ा निज़ाम आलमी मार्केट के साथ फौरी हम आहंगी पैदा नहीं करता और इसी वजह से हुकूमत अब एक ऐसे निज़ाम पर गौर कर रही है जिसके तहत मकामी कीमतें आलमी मार्केट के मुताबिक तकरीबन रोज़ाना एडजस्ट होती रहें. लेकिन इस तब्दीली का आम शहरी पर क्या असर पड़ेगा? अगर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत कम होती है तो इसका फ़ायदा भी आवाम को जल्द मिल सकता है. मौजूदा निज़ाम में सार्फिन को कीमत कम होने के लिए कई दिन इंतज़ार करना पड़ता है, जबकि नए निज़ाम में अगले ही दिन कमी मुमकिन हो सकती है. और दूसरी तरफ अगर आलमी कीमतें अचानक बढ़ जाएँ या डॉलर महंगा हो जाए तो इसका असर भी फौरी तौर पर पेट्रोल पंप्स पर नज़र आएगा, यानी कीमत बढ़ने के लिए भी
15 یا 7 دن انتظار نہیں کرنا پڑے گا. یہی وہ پہلو ہے جس پر ماہرین مختلف رائے رکھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ایک ماہر موجود ہیں, معاشی ماہر جناب پروفیسر ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے کر چکے ہیں, ان سے اس پر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب قیمتی وقت دینے کے لیے. سر, آپ کے خیال میں یہ جو تجویز زیر غور ہے روزانہ کی بنیاد پر تعین ہونا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا, یہ عوام کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جس طرح آپ نے بالکل مناسب کہا ہے, یہ اس پہ منتظر ہے کہ قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی آ رہی ہے. یقیناً جب کمی آ رہی ہو تو اس کو فوراً ٹرانسفر کر دینا چاہیے اور اس کے نتیجے میں عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے. جب قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو ایک چیز پر ضرور غور کرنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے کیا وہ فکس رہے گی روزانہ بیسس پر. جب قیمتیں بہت تیزی سے زیادہ بڑھیں تو کوشش حکومت کی یہ بھی ہونی چاہیے کہ پیٹرولیم لیوی میں کچھ کمی لائے. اس ڈیسیشن کو لینے میں تھوڑا سا وقت لگے گا. تو میرا اپنی رائے یہ ہے کہ جب قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو مناسب سوچ سمجھ کے پیٹرولیم لیوی کو ایڈجسٹ کر کے اگر ہو سکے تو پھر قیمت اناؤنس کریں. بالکل ٹھیک. جب قیمتیں گر نہیں ہوں تو پھر وہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو روزانہ بینیفٹ ٹرانسفر کر دیں. رائٹ. پاشا صاحب, جو حکومت کا کردار کم ہو جائے گا, اوگرا اور مارکیٹنگ کمپنیوں کا کردار بڑھ جائے گا اگر روزانہ کے بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا رول کم ہونا چاہیے یہ تعین کرنے میں؟ جی, بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو پیٹرولیم کی قیمتیں ہیں یہ ایک ادارہ ہے جس کا کام ہے یہ سیٹ کرنا. آپ تو جانتے ہوں گے. جی وہ جی سر, جاری رکھیے اپنی بات. جی, ریگولیٹری ادارہ جو ہے, اور وہ انشاءاللہ اب کوشش کر کے ہر ہفتے یا ہر روز تقریباً کیلکولیشنز کر رہا ہوگا اور ڈیسیشن منسٹری لیول پہ لیا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ تیل کی قیمت اس وقت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور پھر سے یہ واپس جا رہی ہے تقریباً $100 کے لگ بھگ. اگر ایسا ہوا تو پھر آپ کو وقت آ گیا ہے کہ جتنا آپ نے بے شمار ریونیو آپ نے جنریٹ کیا ہے پیٹرولیم لیوی سے, اسے اب کم کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ سوچ سمجھ کے جب قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو ساتھ ساتھ پیٹرولیم لیوی کے بارے میں بھی غور کر کے مناسب ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہیے. البتہ اگر قیمتیں گر رہی ہوں تو فوراً بینیفٹ ٹرانسفر کر دیں. سر, یہ بالکل ہے تو یہی ہونا ایسے ہی چاہیے آپ جیسے فرما رہے ہیں, اور عوام بھی یہی امید رکھتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ہوتا ہے, جب بھی قیمتیں بڑھتی ہیں ابھی صرف اور صرف اس کے اعلان ہوتا ہے یا لگ رہا ہوتا ہے اور فوراً اضافہ کر دیا جاتا ہے, اور جو قیمتیں کم ہوتی ہیں اس پر حکومت یہ تعویل دیتی ہے کہ جی اس کے اثرات عوام تک منتقل ہونے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے. تو عوام تک تو فائدہ منتقل ہوتا نہیں ہے سر. یہ نامناسب ہے. اگر آپ کو پالیسی کرنی ہے تو پرائس تو آپ کو پتہ ہوتی ہے, تو آپ کی پرائسنگ پالیسی جو ہے وہ مناسب طریقے سے ہونا چاہیے. کمی جب آتی ہے تو اس کو فوراً پاس آن کریں, اور جب بڑھتی ہے تو سوچ سمجھ کے پیٹرولیم لیوی کو کچھ کم کر کے پھر ٹرانسفر کریں. اچھا پاشا صاحب, ایک اور سوال سر آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ چونکہ جو سودے ہوتے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ مہینے کی بنیاد پر ہوتے ہیں, پورے مہینے کے سودے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں یہ جو سسٹم ہے کیا یہ باقی ممالک میں بھی اس طریقے سے 15 روز یا 7 روز یا پھر روزانہ کی بنیاد پر تعین ہوتا ہے, یا پھر ہم جو ہے وہ ایک یونیک سسٹم لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور اگر کہیں اور ہوتا ہے ایسا تو کیا سر وہ کامیاب سسٹم تصور ہوتا ہے؟ دیکھیے, بہت سے ملکوں میں یہ نظام جو ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر خود جو ہے قیمتیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ہمارے یہاں اس میں زیادہ ڈومیننس پبلک سیکٹر کا ہے, اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم نے منسٹری اور ریگولیٹری ایجنسیز پہ چھوڑا ہوا ہے. تو یہ اس پہ منتظر ہے کہ جو پیٹرول کی پروڈکشن پروڈکٹس کی اور سپلائیز جو ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہے. اگر پبلک سیکٹر کا رول زیادہ ہے تو یقیناً وہاں سے قیمتیں سیٹ ہوتی رہیں گی. اچھا پاشا صاحب, ایک اور سر سوال, تجزیہ کار کچھ یہ بھی کہتے ہیں اور جو ناقدین ہیں حکومت کے وہ یہ کہتے ہیں کہ لیوی میں جو اضافہ کیا جاتا ہے اس میں کمی نہیں کی جاتی, اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ٹیکس نیٹ میں حکومت اضافہ کر نہیں پائی, ٹیکس کے جو اہداف ہیں وہ پورے کر نہیں پائی, تو IMF کو مطمئن کرنے کے لیے وہ
جو ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے ان کے لیے سب سے آسان یہ ہوتا ہے کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دیں, لیوی میں اضافہ کر دیں. سر آپ اتفاق کریں گے اس سے؟ جی یہ بات سراسر غلط پالیسی ہے. دیکھیے ہوا یہ ہے کہ اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس پہ زیادہ انفارچونیٹلی رجحان نہیں رہا. جب ہم نے سیلز ٹیکس آن پیٹرولیم پروڈکٹس کو تبدیل کر کے پیٹرولیم لیوی پہ لے کر آئے ہماری فیڈرل حکومت, وہ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ڈویزبل پول جو ہے ٹیکسز کا پروونسز کے ساتھ جو شیئر کرتے ہیں اس کا شائز کم ہو جائے تو ٹرانسفر بھی کم ہو جائے گا. مگر جو امپورٹنٹ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اس وقت پیٹرولیم لیوی جو سیلز ٹیکس کے ذریعے لے جا رہی تھی وہ اس وقت 18% ریٹ تھا. صحیح ہے. آج وہی ریٹ 40% سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. یہ سراسر غلط پالیسی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو پیٹرولیم لیوی کو نان ٹیکس بنا دیا ہے. اور نان ٹیکس میں ان کو یہ فائدہ ہے کہ ان کو پارلیمنٹ کے پاس لے جانا ہی نہیں پڑتا اگر تبدیل کرنا ہے ریٹ کو, ٹیکس نان ٹیکس ریٹ کو. اگر یہ ٹیکس رہتا تو پارلیمنٹ کے اپروول کی ضرورت پڑتی. تو یہ سب جو ہوا ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ نامناسب ہے. اچھا بادشاہ صاحب, عام آدمی کا چونکہ سب سے زیادہ مسئلہ ہے اور اس کا جو روزگار ہے, اس کے جو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کی تعین ہوتا ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے پیٹرول سے. سر ہوتا یہ کہ جب بھی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اطلاق فوری طور پر پیٹرول پمپس پر نہیں ہوتا. یہاں حکومت کی رٹ نظر نہیں آتی ہمیں, اور جب بڑھتی ہے قیمت تو کچھ پیٹرول پمپس جو ہیں وہ فروخت بند کر دیتے ہیں, 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں, جیسے نئی قیمتوں کا اطلاق ہوتا ہے تب وہ فروخت شروع کرتے ہیں. تو یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو تھوڑی سختی کرنی چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ واضح طور پر جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو تقریباً ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز میں ایک ٹرانسپورٹ کاسٹ کا حصہ ہوتا ہے, اور جب وہ بڑھتا ہے تو قیمتیں فوراً واضح طور پر بڑھ جاتی ہیں. جب پیٹرول کی قیمت گرتی ہے ہائی اسپیڈ ڈیزل کی خاص طور پہ, تو یہ بالکل یہ کلیئر نہیں ہے کہ کس حد تک دوسری قیمتیں بھی کم ہوتی ہیں. یہ اس پہ منتظر ہے کہ مارکیٹ بیسڈ ہے یہ قیمتوں کی قیمتیں, چیزوں کی قیمتیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جب قیمت کم ہوتی ہے تیل کی تو ہر چیز کی قیمت کم ہونی چاہیے, یہ اس پہ منحصر ہے کہ جو مارکیٹ کا نظام ہے وہ کیسا چل رہا ہے. رائٹ سر, چونکہ آپ معیشت کے ساتھ ساتھ جو اس وقت پوری دنیا کے حالات چل رہے ہیں اس پہ بھی نظر رکھتے ہیں اور کافی آپ کی گرپ بھی ہے اس پہ, تو جو اس وقت امریکہ اور ایران کا کانفلکٹ چل رہا ہے اس سے ساری دنیا تو متاثر ہوئی ہے, لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ سر پاکستان میں جو ہے اس کے اثرات کچھ زیادہ شدید پائے جاتے ہیں. جیسے پہلے بھی جب اس کا آغاز ہوتا 100 دن جنگ رہی تھی, پاکستان سب سے زیادہ متاثر کیوں ہوتا ہے سر؟ دیکھیے میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسی بات ہے. پاکستان کا ایران سے اگر آپ اجازت دیں تو ایک مختلف طریقہ ہے تیل لینے کا, جس کا میں زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہتا. جی obviously سر. جی تو اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں تیل کی سپلائی اللہ کے فضل سے کبھی کم نہیں ہوئی. آغاز میں آپ کو یاد ہوگا پیٹرول سٹیشن میں گاڑیاں بھر گئی تھیں, مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فروری کے بعد سے اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں تیل کی سپلائی کم نہیں ہوئی ہے. بہت سے ایسے ہیں جس میں بنگلہ دیش نمایاں اگزامپل ہے جہاں حد سے زیادہ کمی ہو گئی, اس لیے کہ وہ بہت دور ہیں مڈل ایسٹ سے اور وہاں تیل نہیں پہنچ رہا ہے. تو ہمارے ہاں ایک بات اچھی ہے کہ سپلائی میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی, حالانکہ اسٹریٹ آف ہارموز بند رہا ہے, اس کے باوجود ہمارے یہاں سپلائیز اللہ کے فضل سے جاری رہی. ایک تو اسٹاک پالیسی اچھی رہی گورنمنٹ کی, اور دوسرا کچھ اور انتظامات موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. اگر ایران پر سے پابندیاں ہٹ جاتی ہیں اور علی الاعلان ہم ایران سے تیل خریدتے ہیں تو پھر آپ کے خیال میں کتنا اس کا فائدہ ہمیں پہنچے گا براہ راست, حکومت کو بھی اور عوام کو بھی؟ اس میں یقیناً فائدہ ہوگا, اس لیے کہ ٹرانسپورٹ کاسٹ جو ہے پیٹرول کی وہ کم ہو جائے گی. اور دوسری طرف گیس کا پائپ لائن تو انہوں نے لگا کے رکھا ہوا ہے, ہم نے ابھی تک اس کو اپنی طرف لگایا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایران کے ساتھ ٹریڈ سسپینڈڈ تھا امریکن پریشر کی وجہ سے. اب اگر اگریمنٹ ہو جاتا ہے, سیز فائر ہو جاتا ہے, جنگ ختم ہو جاتی ہے, تو انشاءاللہ پاکستان کا جو تجارت ہے ایران کے ساتھ بہت بڑھے گا,
اور اس میں تیل گیس ہم وہاں سے لیں گے اور انشاءاللہ بہت سی چیزیں ہم یہاں سے انہیں سپلائی کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا معاملہ کہ بہت عرصے سے جو نئے ذخائر ہیں ان کے دریافت کے حوالے سے سنجیدہ کوششیں نہیں ہو رہی ہیں حکومت کی جانب سے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ یقیناً بات دراصل یہ ہے کہ زیادہ جو ہم نے دیکھا ہے گیس اور آئل کے ریزروز پاکستان میں ابھی تک زیادہ تر وہ آپ کو بلوچستان میں اور کچھ حد تک سندھ میں نظر آئے۔ سندھ میں تو کوئلہ بہت ملا ہے ہمیں۔ بات یہ ہے کہ بلوچستان کے حالات اگر بہتر ہوتے ہیں تو ہمیں پوری طور پر کوشش کرنا چاہیے، اور میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان جبکہ عرب ممالک اتنے قریب ہیں تو ہمارے ہاں بھی تیل ہونا چاہیے، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عربین سی میں کے نیچے تیل ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ ایسا ہوگا تو پاکستان کو سپلائی بہت تیزی سے ملے گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا سر میں کہ پاکستان جو انحصار کرتا ہے زیادہ تر وہ تیل پر کرتا ہے، ہم اپنی بجلی کی پیداوار ہے وہ بھی تھرمل سے بناتے ہیں، بجلی ہائیڈرو کی طرف نہیں جاتے، ہم اتنی زیادہ جتنی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے اس کو استعمال نہیں کرتے، نہ ہی ہم پن بجلی کا یا سولر سے بجلی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو دیگر ذرائع ہیں تیل کے علاوہ بجلی پیدا کرنے کے، اگر ان پر کام کیا جاتا ہے تو پھر انحصار کم ہو جائے گا اور اس میں ظاہر ہے فائدہ پاکستان کو ہوگا کہ ہمارا جو ایکسپورٹ بل ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، امپورٹ بل سوری۔ جی بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اللہ کے فضل سے اگر حالات سنبھلیں تو انشاءاللہ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان نے بہت محنت کی ہے عراق اور امریکہ میں ایک نیگوسیشن ہو اور حالات سنبھلیں اور سیز فائر ہو جائے، اس پہ ہمیں فخر ہے اپنی حکومت اور ان کی محنت پر۔ بے شک، بالکل ٹھیک ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، اور جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے فارمولا جو ہے جس پر غور کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور عوام تک اس کا فائدہ منتقل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر بھی گفتگو کی ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے۔ اب ایک اور معاملہ ہے ناظرین، وہ ہے جمعیت علماء اسلام فے کے امیر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ انہوں نے بڑا ایک سخت بیان، بلکہ کچھ بیانات دیے ہیں جو کہ شاید مناسب نہیں ہیں، اور ایسے موقع پہ جب پاکستان حالت جنگ میں ہے، پاکستان کے جوان مادر وطن کی خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، ایک ایسا بیان جو کہ مورال کو گرانے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے، ایسا بیان ان کو نہیں دینا چاہیے۔ بیان ظاہر ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اس پر بڑی بحث بھی ہو چکی ہے، لیکن اس بیان کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس پر کیا رائے رکھتی ہیں، اس پر گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جمعیت علماء اسلام فے کے امیر مولانا فضل الرحمان کے حالیہ بیان نے سیاسی حلقوں میں خاصی بحث کو جنم دیا ہے۔ مختلف سیاسی رہنماؤں اور تبصرہ نگاروں نے اس بیان پر مختلف آراء کا اظہار کیا ہے۔ بعض رہنماؤں نے اسے قومی اداروں کے حوالے سے نامناسب قرار دیا، جبکہ بعض حلقوں نے کہا ہے کہ سیاسی بیانات کو ان کے مکمل سیاق و سباق میں دیکھنا چاہیے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں قومی اداروں خصوصاً افواج پاکستان سے متعلق بیانات ہمیشہ سیاسی اور عوامی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ قومی سلامتی اور ریاستی اداروں سے جڑا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، گجرانوالہ میں ایڈوکیٹ منظور قادر بھنڈر نے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں یہ درخواست دائر کی کہ جس میں موقف اختیار کیا انہوں نے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی حالیہ تقریر میں افواج پاکستان کے بارے میں ایسے ریمارکس دیے ہیں جو درخواست گزار کے مطابق قابل اعتراض ہیں، لہٰذا ان کے خلاف متعلقہ قانونی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ عدالت نے بھنڈر کی جو اس درخواست ہے اس پر ابتدائی سماعت کی ہے، اور اس کے بعد ایس ایچ او رسول لائن گجرانوالہ اور مولانا فضل الرحمان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 28 جولائی کو جواب طلب کر لیا ہے۔ اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے، جس میں آزاد جموں و کشمیر کے آئندہ انتخابات سمیت موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں سیاسی تعاون، انتخابی حکمت عملی اور اپوزیشن جماعتوں کے ممکنہ کردار پر بھی گفتگو کی۔ اس رابطے میں ایک اور اہم معاملہ بھی زیر بحث آیا، اور وہ تھا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے اعلان کردہ لانگ مارچ۔ اطلاعات کے مطابق بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے اپیل کی ہے کہ وہ لانگ مارچ کے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور مذاکرات کے لیے ماحول کو سازگار بنائے۔ دونوں رہنماؤں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مسائل کا حل تصادم کی بجائے مذاکرات اور سیاسی مکالمے کے ذریعے نکالا جائے، اور یہ رابطہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک میں سیاسی درجہ حرارت پہلے ہی بلند ہے۔
ایک طرف عدالت میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف درخواست زیر سماعت ہے، دوسری طرف اپوزیشن جماعتیں مختلف سیاسی معاملات پر ایک دوسرے سے رابطے بڑھا رہی ہیں۔ سرکاروں کا کہنا ہے کہ اگر اپوزیشن جماعتوں کے درمیان یہ رابطے مزید مضبوط ہوتے ہیں تو آنے والے مہینوں میں قومی سیاست میں نئے سیاسی اتحاد یا مشترکہ حکمت عملی بھی سامنے آ سکتی ہے، خصوصاً آزاد کشمیر کے انتخابات اور دیگر قومی معاملات کے تناظر میں۔ اور دوسری طرف جو حکومتی اتحاد ہے وہ بھی ان تمام سیاسی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کے انتخابات کو صرف ایک علاقائی انتخاب نہیں بلکہ قومی سیاست کے تناظر میں بھی انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس پر کیا آنے والے دنوں میں فیصلے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک اہم قرارداد ہے جو کہ پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی گئی ہے۔ یہ قرارداد کیا ہے، اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے، ہمارے مستقبل پہ، یعنی آنے والے جو مستقبل ہے ہمارا، ان پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس پر وقت بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ پنجاب اسمبلی میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پابندی سے متعلق ایک اہم قرارداد جمع کرا دی گئی ہے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ صوبائی حکومت وفاقی حکومت کو سفارش کرے کہ بچوں کے آن لائن تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جامع قانون سازی کی جائے۔ قرارداد کے متن کے مطابق کم عمر بچوں کا سوشل میڈیا کا غیر محتاط استعمال انہیں سائبر بلنگ، آن لائن ہراسانی، نامناسب مواد، ذہنی دباؤ اور دیگر ڈیجیٹل خطرات سے دوچار کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہ تجویز دی گئی ہے کہ 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنانے پر پابندی کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے۔ اس معاملے نے ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ جدید دور میں سوشل میڈیا بچوں کی تعلیم، معلومات اور رابطے کا ایک اہم ذریعہ بن چکا ہے، اس لیے مکمل پابندی مسئلے کا واحد حل نہیں۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ کم عمر بچوں کی ذہنی نشو و نما اور آن لائن تحفظ کے لیے کچھ نہ کچھ قانونی ضابطے اور عمر کی تصدیق کا مؤثر نظام ناگزیر ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک بھی بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کے حوالے سے مختلف قوانین اور پالیسیوں پر کام کر رہے ہیں۔ کئی ممالک میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو صارفین کی عمر کی تصدیق اور بچوں کے تحفظ کے لیے اضافی اقدامات کرنے کا پابند بنایا جا رہا ہے، جبکہ بعض جگہ والدین کی رضامندی اور نگرانی کو بھی اہم قرار دیا گیا ہے۔ اگر پنجاب اسمبلی میں پیش کی گئی اس قرارداد پر مزید پیش رفت ہوتی ہے اور وفاقی سطح پر قانون سازی کی جاتی ہے تو اس کے اثرات نہ صرف سوشل میڈیا کمپنیوں بلکہ والدین، تعلیمی اداروں اور لاکھوں پاکستانی خاندانوں پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ تاہم یہ بات قابل غور ہے کہ فی الحال یہ ایک قرارداد ہے، قانون نہیں۔ کسی بھی پابندی کے نفاذ کے لیے وفاقی سطح پر قانون سازی، متعلقہ اداروں کی منظوری اور عملی طریقہ کار طے کرنا ضروری ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وفاقی حکومت اس سفارش پر قانون سازی کی طرف بڑھتی ہے یا پھر بچوں کے آن لائن تحفظ کے لیے کوئی متبادل اور متوازن حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے، جس میں بچوں کی سلامتی، والدین کی ذمہ داری اور اظہار رائے و معلومات تک رسائی کے درمیان مناسب توازن قائم رکھا جا سکے۔ حکومت کی ایک سنجیدہ کوشش یہ ہے، اس کو سراہنا بھی چاہیے، اور دیکھتے ہیں کہ اس پر عملی طور پر کیا اقدامات کیے جاتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ذیشان ملک کو دستک سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔